میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص بینر پہ شاعر قلبی ایک نئے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. دھیرے دھیرے دنیا پھر سے بدل رہی ہے. دھیرے دھیرے ایک سال پہلے کا جو حال تھا واپس کہیں پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ تقریباً پوری دنیا نے 8-10 مہینے جس طریقے کے دور سے، جس طریقے کے حالات سے گزر کے یہاں تک کا سفر کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انسانیت میں بدلاؤ آ جائے گا، شاید انسان نصیحت دے لے گا، شاید یہ احساس ہو جائے کہ ہاں ہم نے بہت گناہ کر دیے تھے جس کی وجہ سے یہ کورونا اور لاک ڈاؤن اور یہ تمام چیزوں کا سامنا کیا. زندگی بدل گئی. یہ سچ ہے کہ جب دنیا میں اس طریقے سے لوگوں نے برائیوں کو بڑھایا ہے کہ وہ اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو تب کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ جو کہیں نہ کہیں انسانیت کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہلا دیتا ہے. زمانہ بدل جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں انسان کے اندر جو انسانیت کا جذبہ ہے کہ اسے نیک راستوں پہ چلنا ہے کہ برائی پہ چلنا ہے، اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عادت اگر بری پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب تمام چیزیں سامنے ہیں نظر کے، لین دین ابھی بھی صاف نہیں ہے، لوگوں سے ایک دوسرے کی برائی کرنا ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں. کسی کی کوئی بھی چیز کے اوپر نظر رکھ کے اور اس کو حاصل کرنا کہ بھئی اس کی جائیداد کسی طرح ہمیں مل جائے، اس کی فیکٹری کسی طرح ہمیں مل جائے، بیاج پہ روپیہ کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیسے بیاج کا لین دین کیا جا سکتا ہے، کیسے کسی کا حق مار سکتے ہیں، تمام خرافات ابھی بھی وہ دماغ میں چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. ان تمام چیزوں میں بہت اہم چیز جو ہے، جو لوگوں نے تقریباً بھلا دیا ہے اور وہ سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن رہی ہے، وہ ہے ماں باپ کی بے حرمتی. ماں باپ کی بے حرمتی اور ماں باپ کی جو بے عزتی کی جا رہی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. سبجیکٹ یعنی موضوع تو تھوڑا یہ سخت ہے، لیکن میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا کہ آخر اچانک کیسے ایسا ہو گیا. برسوں سے دنیا چلی آ رہی ہے، صدیوں سے، لاکھوں سال ہو چکے ہوں گے. ابھی 25 سال 30 سال پہلے تک ماں باپ کی الگ اہمیت ہوا کرتی تھی، یہ اچانک کیسے بدلاؤ آ گیا؟ اس بدلاؤ کے پیچھے ایک بہت اہم چیز میں نے غور کی، وہ کیا کیا. آج سے 30 سال 35 سال یا 25 سال پہلے کے جو گھر میں والدین ہوتے تھے، جو ماں باپ ہوتے تھے، ان کا ایک مقام ہوتا تھا، ایک مرتبہ ہوتا تھا. ہم لوگ اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو اپنی امی سے کہتے تھے کہ امی آپ ڈیڈی سے کہہ دیجئے کہ وہ اجازت دے دیں فلاں جگہ جا رہا ہے. امی اجازت دلواتی تھی تب ہم جاتے تھے. پھر اس کے بعد وقت تھوڑا سا بدلا اور ہماری خود کی ہمت پڑی کہ ہم کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کے چلے گئے. پھر اور ہم آگے بڑھے تو پھر اب ہم پوچھتے نہیں ہیں، بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ. اور پھر کچھ اور وقت گزرنے کے بعد ہم بغیر بتائے جانے لگے، اور اب ماں باپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ لیں کہ تم کہاں جا رہے ہیں. یہ عزت کیوں کم ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ ہر ماں باپ کی کوشش یہ رہتی تھی اور ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو لائق اولاد بنانا چاہتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی لائق اولاد اتنی لائق بن جاتی ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد ماں باپ کو اپنے لائق نہیں سمجھتی. اب یہاں پر بیلنس تھوڑا سا بگڑ رہا ہے. کس کو زیادہ قصوروار کہا جائے؟ صرف اولادیں ہی قصوروار ہیں
جو بگڑ گئی اور اب ماں باپ کی عزت نہیں کر رہی ہیں، یا کہیں نہ کہیں اس دور کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ آج ہم بچپن میں بچے کی ضد کو پورا اس وقت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ابھی اس کی سمجھ بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بچے کی سمجھداری پوری طریقے سے نہیں اس کے اندر آئی اور ہم نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ لینا کسے کہتے ہیں۔ کیسے مطلب؟ بڑی گول مول باتیں ہیں، آپ اگر اس کو دھیان سے سنیں گے تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ میں سیدھے دل پہ دستک دے رہا ہوں، سیدھے آپ کو وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو سمجھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی اگر اس پہ عمل کیا تو بدل لیں گے اپنے آپ کو۔ ہمارے بچے کی پہلی سالگرہ ہونے پہ ہم اس کو بہترین سے بہترین تحفہ دیتے ہیں، ابھی وہ ناسمجھ ہے، اسے نہیں پتا، لیکن وہ جو تحفہ ہم دیتے ہیں یا جو پارٹی میں جو لوگ ہمارے آتے ہیں وہ جو اس کو گفٹ دے کے جاتے ہیں، یہ چیز اگلے سال کی سالگرہ آنے تک اس کے دماغ میں بہت سارے بھوچال پیدا کرتی ہے کہ ہم کو اب کی اس سے اچھا ملے گا، یعنی اب کی ہم یہ لیں گے، ابھی آپ نے ہم کو سیمسنگ کا موبائل دیا، اب ہم آئی فون لیں گے، ابھی آپ نے ہم کو باربی کا سیٹ دیا تھا، اب ہم اس سے بڑا لیں گے۔ وہ بچپن سے جو لینے والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہمیں تو لینا ہے، ہماری سالگرہ ہوگی تو یہ ملے گا، اب کی اس سال یہ ملے گا، ہم ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور نہیں ملے گا تو ضد کر دیتا ہے بچہ کی، اور ہم کیا ہے کہ اس ضد کو پورا کرنے میں تمام چیزیں اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے 30 سال 25 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ماں باپ نے بچوں کو دیا وہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، بہت چہرے پہ خوشیاں آ جاتی تھی۔ سال میں ایک بار عید میں جس بچے کے گھر میں کپڑے بن جاتے تھے وہ پورے سال خوشی سے اس کو لے کے نکلتا تھا۔ معمولی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ کے نکال لی جاتی تھی، اور آج خوشیوں کے بیچ میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بچپن سے اس کو ہم نے ضد کی عادت ڈال دی ہے، اس کو ہم نے خواہشات جگا دیے ہیں، اس کو ہم نے لینے والا بنا دیا ہے، لہٰذا وہ جھگڑا کرتے کرتے اپنے مزاج کو ایسا کر لیتا ہے کہ یہی ہمارے بچے جب دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو جائیداد کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے، خاندان کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے، بٹوارے کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس بچے کی عادت اس کی سمجھداری شروع ہونے سے پہلے لینے کی پڑ چکی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بچے کی سالگرہ کو یا اپنے بچے کا کوئی خوشی کا موقع ہو، ہمارا بچہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے، کوئی ایسا سیلیبریشن کا ٹائم ہو کہ ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس بچے کے ہاتھ سے اناتھالے میں یا وردھا آشرم میں یا کسی اور ایسی جگہ پر سڑک پہ جو کنارے بچے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دینا سکھائیں۔ آپ یقین کیجئے جب ہمارا بچہ ہم سے کسی بہت بڑی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ اس لیے فرمائش کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم اس کو اس کے پسند کی قیمتی چیزیں دے چکے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بچہ اپنے ہاتھ سے کسی معصوم بے بس غریب بے سہارا بچے کو ایک پینسل دیتا ہے، ایک جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دے دیتا ہے، اپنے پہنے ہوئے جوتے چپل کسی کو دیتا ہے، تو دیتے وقت بچے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو ایک پینسل رکھنی ہے، اس کے پاس تو ایک جوڑی چپل نہیں ہے، سڑک پہ ننگے پیر گھوم رہا ہے۔ اس وقت ہمارے بچے کے اندر خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اپنے آپ اس بچے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں، اتنے کھلونے، اتنے کپڑے، اتنے جوتے چپل ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ چیز جب بچپن سے ہم پیدا کر دیں گے اپنے بچے کے اندر تو اس کا جذبہ الگ ہوگا، اس کے دل میں دینے والا جذبہ بھی بنا رہے گا، ماں باپ کے لیے عزت بھی بنی رہے گی، اور بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد ہم ٹھکرائے ہوئے ماں باپ کی فہرست میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی، اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے وہ کس حد تک پہنچائی ہے کہ بچے اپنے حق کو سمجھ کے اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں میں بچپن سے ہی مست ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کافی ضعیف اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیے ہوئے موبائل کی دکان پر پہنچا، اور اس نے دکاندار کی طرف موبائل بڑھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا فون خراب ہو گیا ہے، دیکھو جو پیسے لگیں گے ہم دیں گے لیکن فون میرا صحیح کر دیں۔
दुकानदार ने वो मोबाइल देखा, ऑफ किया, ऑन किया, एक नजर जो डाली जाती है दुकानदार जैसे देखते हैं मोबाइल बनाने वाले, उन्होंने कहा नहीं बाबा तुम्हारे मोबाइल में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, पकड़ो अपना मोबाइल। बूढ़े ने फिर कहा कि नहीं नहीं, फिर से देखो, तुम जल्दबाजी ना करो, 150 कहोगे तो हम और देंगे, लेकिन ठीक से देखो, मेरा मोबाइल सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है। 2-4 बार जब दुकानदार और वो बूढ़े आदमी के बीच में ये गुफ्तगू हुई तो दुकानदार ने झुंझला के कहा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरा टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल सही है, लो बाबा पकड़ो, चलो आगे बढ़ो। तो बाबा ने भर्राए हुए लहजे से कहा कि अगर वाकई मेरा मोबाइल बिल्कुल सही है तो फिर मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते मेरे मोबाइल में? अगर मेरा मोबाइल वाकई सही है, तुम कहते हो कि इसमें कोई कमी नहीं है, कॉल की जा सकती है, कॉल रिसीव की जा सकती है, अगर वाकई मेरा मोबाइल बिल्कुल सही है तो फिर मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते इस पे? जिनके माँ बाप है वो थोड़ा सा इस बात का एहसास कर ले। ये एक ऐसा टॉपिक है, माँ और बाप, ये 2 लफ्जों का एक ऐसा मौजू है जिसके लिए हमें मदर्स डे और फादर्स डे के इंतजार की जरूरत नहीं है कि मदर्स डे आएगा तो माँ बाप के ऊपर वाकयात बयान किए जाएंगे, फादर्स डे आएगा तो बाप की अहमियत का इजहार किया जाएगा। बाप जो अपने मासूम बच्चे को जब चलना सिखाता है तो अपना हाथ बढ़ा के उसको सहारा देता है चलने के लिए, लेकिन वही बाप जिंदगी के एक मोड़ पे पहुंचने के बाद इस इंतजार में रहता है कि मेरा बेटा हाथ बढ़ा के मुझे सहारा दे और मुझे चलने के लिए आगे। जिनके पास है कदर कर लीजिए, चले गए तो फिर दोबारा नहीं आते, फिर उसके बाद भूख उठती है। अभी जिस माँ और बाप को आप दूर रहते हुए कारोबारी एतबार से या नौकरी के एतबार से नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आप जिस्मानी तौर पे अपने माँ बाप से दूर हैं तो कम से कम दिल दिमाग के तौर पे माँ बाप के साथ होइए, उन्हें याद रखिए, उनकी खैरियत लेते रहिए, उन्हें फोन करते रहिए। एक बार माँ बाप चले गए ना दुनिया से तो फिर कब्रिस्तान में कोई फोन नहीं लगता, फिर मुश्किल और परेशानी के वक्त में माँ बाप की कब्रों के पास बैठ के ही आदमी रो लेता है, बात नहीं कर पाता है। जिनके नहीं है उनसे पूछिए उन्हें वो कितने याद आते हैं। माँ और बाप के लिए मदर्स डे और फादर्स डे की जरूरत नहीं है हमें। ये एक ऐसा लम्हा है कि जिसमें हम गुमराही के रास्ते पे जिस तरीके से तेज रफ्तार से दुनिया की चकाचौंध देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ब्रेक लेना होगा। अगर हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो गाड़ी हमारी कभी कभी एक्सीडेंट में चली जाती है। अपनी जिंदगी के इस एक्सीडेंट से अपने आप को बचाइए, ब्रेक लगाइए और रुकिए, संभलिए, देखिए अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे की झुर्रियों को देखिए और उन चेहरों में अपने बुढ़ापे को महसूस कीजिए। हम एक घर में रहने के बाद, यानी लोग पूछते ना कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आपको एक कार्ड भेजना है, आपका पता क्या है, तो हमारा पता तो एक ही होता है, मगर हमें इस बात का पता नहीं होता कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो किस हाल में हैं। वो अपने दिल की बात कहने के लिए हसरत से इंतजार में रहते हैं कि या सुबह या शाम औलाद कुछ देर मेरे पास बैठ जाए, और औलादों को इस बात की फिक्र नहीं होती। भाई नहीं फिक्र करेंगे तो फिर आप आने वाले वक्त में इसी तरह बैठ के इंतजार करेंगे। माँ और बाप की अहमियत को समझिए, माँ और बाप की कद्र को कीजिए। ये इंसान के बहुत से मामलात को बेहतर करा देते हैं। माँ और बाप के दिल से निकली हुई दुआएं कभी कभी इंसान पे परेशानी का वक्त जब आता है तो अल्लाह से लड़ती हैं अल्लाह से। हारिसा बिन नुमान कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के नबी जब मिराज पर जा रहे हैं तो हमारे नबी ने फरमाया कि जिब्राइल ये आवाज तो हारिसा बिन नुमान की लग रही है, ये जन्नत से कैसे आवाज आ रही है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हारिसा बिन नुमान ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि हारिसा जब कुरान पढ़ता है अल्लाह पूरी जन्नत में फरिश्तों को सुना। किसी का दिल दुखाने या किसी पे उंगली उठाने के लिए मैंने ये बात नहीं कही है। अगर बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन अगर जरा सा भी होश आ गया हो, अगर जरा सा भी संभल गए हो तो औलादों से गुजारिश है कि माँ बाप की अहमियत को समझ लें, और माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बचपन में
اس بچے کو جس کی پرورش آپ کر رہے ہیں لینے والا اس کو نہ بنائیے، دینے والا بنائیے. اس کو سکھائیے کہ کیسے دوسروں کی مدد کی جاتی ہے، اور دوسروں کی مدد کے لیے جب ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ سچ ہے کہ اللہ کو بھی انسان کا اٹھا ہوا ہاتھ پسند ہے. ہمیشہ دل میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی صلاحیتیں مانگ رہا ہوں، اور دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دینے کا سلیقہ مانگ. کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اور یہ کوشش ہوتی رہنا چاہیے. صرف میں نہیں، آپ بھی ماں باپ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کہتے رہیے، نہ جانے کس کا دل ہل جائے اور زندگی بدل جائے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. السلام.